ہندوستان کی ایک اور بھونڈی سازش بے نقاب فیک انکاؤنٹرز کی اسپیشلسٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ ہزیمت اور رسوائی ہندوستانی فوج کا مقدر بن چکی۔ وادی نیلم کی گریس ویلی ساونارڈ سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوان 2 دن پہلے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ متاثرہ گھر والوں نے ان جوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ فوری طور پر مقامی پولیس کو درج کروا کر FIR کٹوا دی۔ آج 2 دن بعد اچانک را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہندوستانی اخباروں نے جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 5 نام نہاد دہشت گردوں کو پکڑنے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہندوستانی اخباروں اور پروپیگنڈا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان 5 نام نہاد دہشت گردوں کو مارے جانے کا ڈھونگ بھی شروع کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ یہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک فالس فلیگ آپریشن اور جس میں بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے ایک مرتبہ پھر سے ہندوستان کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کے مختصر میں 3 پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کو جتنی دسترس اور مہارت حاصل ہے فالس فلیگ آپریشن اور فیک پروپیگنڈا میں، وہ دنیا میں شاید ہی کسی کو ہو۔ انہوں نے تو 15 سال جو ہے جو ڈس انفو لیب کے ذریعے سے 100 سے زیادہ ممالک میں 700 فیک نیوز کی ویب سائٹس بنائی تھیں، جن کا مقصد ہی کشمیر اور پاکستان کے حوالے سے بدنامی کا پروپیگنڈا کرنا تھا، اور وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ البتہ جو حال ہی میں 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں عالمی سطح پہ جس کی وجہ سے بھارت کو بہت خجالت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طرح را کے لوگ سامنے آئے اور کینیڈا میں سکھ رہنما کی ہلاکت میں وہ ملوث پائے گئے، اور 2 دن قبل قطر میں جو 8 ان کے نیول آفیسرز کو سزائے موت ہوئی اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے بعد۔ تو یہ بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کل بھی انہوں نے جو ورکنگ باؤنڈری پہ فائرنگ شروع کی، اور آج یہ جو ایک فیک انکاؤنٹر اور فیک نیریٹو ڈیولپ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عالمی توجہ اور اپنے عوام کی توجہ جو ہے مبذول کرائی جائے ان شرمندگی اور خجالت سے جو کہ عالمی اور علاقائی سطح پہ ان کو بدستور اور مسلسل فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ سید محمد علی صاحب، ایسے میں جب پہلے بھی اس طرح کے بھونڈے الزام پاکستان پر لگائے جاتے رہے انڈیا کی طرف سے، تو پاکستان نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس طرح کے بیانات دے کر ایسی بھونڈی حرکتیں کر کر بھارت دنیا میں خود رسوا ہو رہا ہے، اپنا مذاق اڑوا رہا ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ خوشائن ڈیولپمنٹ ہے کہ بتدریج بھارت کی جو حقیقت ہے، اس کا جو جھوٹ ہے اور اس کا جو مکروہ چہرہ ہے، وہ عالمی سطح پہ بے نقاب بھی ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں غزہ میں بھی جو صورتحال ہے، اس میں 80 سے 90% جو اینٹی مسلم اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو فیک نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے، نفرت پر مبنی، وہ بھی بھارتی IP ایڈریسز سے ٹریس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے بھی جو معاملات تھے، اس میں بھی جو فیک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہوتا تھا۔ تو بتدریج یہ ہے کہ دنیا جو ہے چونکہ ان کی حقیقت کو جان رہی ہے کہ یہ دیگر ممالک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹارگٹ اساسینیشن کرتے ہیں، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان اور کشمیریوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں فیک پروپیگنڈے اور فیک نیریٹو کے ذریعے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور میڈیا کے ذریعے بھی اور سفارتی سطح پہ۔ اب سید محمد علی صاحب، اب کل کینیڈا میں سکھوں کا ریفرینڈم ہونا ہے۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کینیڈا میں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس ریفرینڈم میں حصہ لے گی۔ کیا بھارت اس طرح کی خبروں سے نظریں ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دنیا میں اس کو مسلسل کئی جگہ پہ شرمندگی اور ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے، کینیڈا میں بھی، قطر میں بھی، پاکستان میں بھی جو دہشت گردوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جس کی وجہ سے اب آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں یہ تمام ناکامیوں کے ساتھ تو BJP حکومت الیکشن میں نہیں جا سکتی، اس لیے اس نے اپنے ووٹرز کو بھی یہ ایک نیریٹو دینا ہے فیک انداز میں کہ جناب یہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری نالائقی اور ناکامی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ان کے ایک داخلی سطح پہ سیاسی حکمت عملی کا بھی حصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پہ ان کی ایک مسلسل پالیسی رہی ہے کہ پاکستانیوں کو بدنام کیا جائے اور کشمیری جو UN ریکگنائزڈ فریڈم اسٹرگل ہے اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جائے۔
एक और हजीमत का जो भारतीय सबूत हमें पिछले दिनों मिला है सैयद मोहम्मद अली साहब, कतर में जो 5 जो एहलकार हैं साबिक नेवी के, उनको सजाए मौत सुनाई गई इसराइल की जासूसी करने के इल्जाम में। जी बिल्कुल, और आप देखें ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है। उसकी वजह ये है कि हमारे बाज़ अरब दोस्त ममालिक जो हैं वो शायद इस खुशफहमी में थे कि भारत के साथ दिफाई और माशी ताल्लुकात को ताउन को के ज़रिए से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो 8 साबिक नेवल एहलकार थे भारत के, ये इसराइल को इंटेलिजेंस मालूमात प्रोवाइड कर रहे थे, हसास इंटेलिजेंस की उनके सबमरीन प्रोग्राम के हवाले से। तो मैं समझता हूँ बतदरीज हमारे जो अरब ममालिक और अरब भाई हैं वो भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उनकी जो डायस्पोरा वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो रिटायर्ड फौजी भी हों, वो अंडर कवर भारत और इसराइल की इंटेलिजेंस मफादात के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त गुजरने के साथ उनको भी अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है और जो एक्सेस टू इंटेलिजेंस और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उस हवाले से जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं उसके हवाले से पॉलिसी पे नजर सानी करनी चाहिए। और इस वक्त भी जो गजा में सूरत हाल है उसमें देखें बेशतर जो नफरत आमेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो भारत के IP एड्रेसेस से किया जा रहा है। तो दरअसल आप देखें इसराइल हो या भारत हो, उनका कॉमन दुश्मन जो है वो इस्लामी दुनिया है, और ये सिर्फ कश्मीरी और पाकिस्तानियों तक उनकी नफरत और जो हेट्रेड है वो लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि सारे मुसलमान जो हैं उनको वो टारगेट भी करना चाहते हैं, बदनाम भी करना चाहते हैं और नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, हम देख रहे हैं कि भारत बुरी तरह एक्सपोज भी हो रहा है दुनिया के सामने, एक के बाद एक ऐसी हरकत कर देता है जिसके बाद अपना मजाक खुद ही बनवाता है। लेकिन आलमी इदारे कुछ हमें करते हुए नजर नहीं आ रहे, भारत पर प्रेशर डालते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान किस तरह से रोल प्ले कर सकता है उनको मजीद एक्सपोज करने में? देखिए 3 एतबार से पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है और किसी हद तक कर भी रहा है। पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो आलमी कवानीन और आलमी इदारे हैं वो अगर एडिक्वेटली इस मामले को नहीं देखेंगे और भारत का जो तर्ज अमल है मकबूजा कश्मीर की जानिब खुसूसन और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है आलमी इदारे के हवाले से उनकी काबिलियत, अहलियत और सलाहियत के ऊपर भी उठेगा। और क्योंकि आलमी अमन के हवाले से दुनिया की जो तवक्कुआत हैं और एतमाद है उसको भी ठेस पहुंचेगा। दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान को तमाम फोरम्स पे अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा OIC, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल और दीगर तमाम रेलिवेंट फोरम्स पे भी ये मामलात को मुसलसल आलमी बरादरी के सामने रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को देख सकें और उससे डील कर सकें। और तीसरी बात यह है कि जब भी इस तरह की चीज़ होती है, जो भी फेक प्रोपेगेंडा उनका सामने आता है, फेक नैरेटिव सामने आता है, उसको टाइमली हमें एक्सपोज करना चाहिए मीडिया के जरिए। आप तो देखें, एक छोटी सी बात सिर्फ कहता चलूं, आपको याद होगा कि कितनी बड़ी शिकस्त हुई थी भारतीय फजाइया को 2019 में फरवरी में, और उसके बाद उनके वो पायलट जिनको पाकिस्तान के फजाइया ने मार गिराया और प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, उनको उन्होंने एक अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया था और उनको एक जंगी हीरो करार दिया था। तो देखें वो अपने फेक प्रोपेगेंडे के हवाले से, फेक नैरेटिव के जरिए से इवन उन लोगों को जो कि पाकिस्तान की फजाइया के निशाना बन चुके हैं उनको भी हीरो करार देते हैं और अपनी आवाम को किस तरह वो मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं अपने शॉर्ट टर्म सियासी मकासद के लिए, और इस खित्ते के अमन को भी खतरे में डालते हैं। तो ये वो मामलात हैं जो मैं समझते हैं हमें बदस्तूर मुसलसल तमाम आलमी फोरम्स पे भी उठाने चाहिए और मीडिया के जरिए अपनी आवाम को भी आगाह रखना चाहिए ताकि वो किसी फेक नैरेटिव के ज़ेरे असर ना आए। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, अभी तक जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो काउंटर नैरेटिव है इंडिया के साथ, वो सक्सेसफुल दुनिया भर में क्यों नहीं हो सका? हम उस तरह से एक बड़ी आवाज क्यों नहीं बन सके? देखें इसमें 2-3 मामलात हैं। पहली बात यह है कि एक चूंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे IT प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी डायस्पोरा भी तादाद में बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बतदरीज हमारी भी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो डायस्पोरा है, वो इन मामलात को देख भी रही है, आगाही भी हासिल कर रही है और उनमें एक सियासी शऊर भी बेदार हो रहा है, और जो कौमी हमीयत है और नेशनलिज्म है उसके ज़ेरे असर मैं समझता हूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी डायस्पोरा, अपने मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए भारत की जो हकायक हैं, जो असलियत है, उसको हर फोरम पे दुनिया के सामने लेके आएं
تاکہ دنیا کو بھی یہ سمجھ آئے کہ بھارت ایک عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ تعاون، اس کو ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی دینا، اس کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرشپ کی سپورٹ دینا، نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں ایکسیس دینا، یہ تمام معاملات نہ صرف ان ممالک کی کوتاہ نظری ہے بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے مستقبل میں مزید خطرات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، تفصیلی آپ نے ہم سے بات کی۔ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن اب بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ معصوم لوگوں کو دہشت گردی سے جوڑنا جھوٹا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے۔ گریس ویلی ساوناڑ کے 5 نوجوان گھر سے نکلے اور وہ واپس نہیں آئے۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 5 دہشت گردوں کو پکڑنے کا ڈھونگ رچایا۔ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ ہندوستان دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ہزیمت اور رسوائی ہندوستان کا اب مقدر بن چکی ہے۔ ہندوستان کی ایک اور بھونڈی سازش جو ان کی جانب سے کی گئی وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی۔ غلطی سے ایل او سی کراس کرنے والے نوجوانوں کو شاید مار دیا گیا ہے۔ معصوم لوگوں کو دہشت گردی سے جوڑ کر نام جھوٹا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا۔ ہندوستان دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ سیکیورٹی ماہرین کی بھی یہی رائے ہے۔ ہزیمت اور رسوائی ہندوستانی فوج کا مقدر بن چکی ہے۔ پاکستان کے خلاف گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر ہندوستان اتر آیا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق کینیڈا، قطر، انگلینڈ اور دنیا میں ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یاد رہے کہ 27 اکتوبر کو قطر نے 8 انڈین نیوی کے آفیسرز کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنا دی تھی، جس سے ہندوستان کی دنیا بھر میں رسوائی ہوئی۔ اسی ہزیمت کو چھپانے کے لیے ہندوستانی فوج نے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ کر کے پاکستان میں سول آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے بھی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کینیڈا اور انگلینڈ میں سکھوں کو قتل کرنے میں ملوث پائی گئی ہیں، جس سے ہندوستان پوری دنیا میں اب بدنام ہو چکا ہے۔ قطر میں انڈین نیوی کے سابق 8 اہلکار جن کو سزائے موت قطر کی حکومت کی جانب سے، ان کی کورٹ کی جانب سے سنا دی گئی تھی، اور دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارت کو، لیکن بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ایک کے بعد ایک بھونڈی سازش، ایک کے بعد ایک بھونڈی حرکت جس میں وہ بری طرح سے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے۔ اب فیک انکاؤنٹر ایک اور بھارت نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کی ایک اور بھونڈی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ فیک انکاؤنٹر کی اسپیشلسٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام۔ ہزیمت اور رسوائی ہندوستانی فوج کا مقدر ٹھہری۔ وادی نیلم کی گریس ویلی ساوناڑ سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوان 2 دن پہلے جڑی بوٹی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ متاثرہ گھر والوں نے ان جوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ فوری طور پر مقامی پولیس کو درج کروا کر ایف آئی آر کٹوا دی۔ آج 2 دن بعد اچانک را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہندوستانی اخباروں نے جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 5 نام نہاد دہشت گردوں کو پکڑنے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہندوستانی اخباروں اور پروپیگنڈا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان 5 نام نہاد دہشت گردوں کو مارے جانے کا ڈھونگ بھی شروع کر دیا ہے۔ ماضی میں دیکھی جانے والی بھارتی مکاری اور صفاقی دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی قابض افواج نے ان جوانوں کو جو جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے لیے غلطی سے ایل او سی کراس کر گئے، ان کو شاید مار دیا ہے۔ اب ہندوستانی فوج اور جنونی میڈیا ان نہتے اور معصوم لوگوں کو دہشت گردی سے جوڑ کر نام نہاد دہشت گردوں کی در اندازی کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مودی سرکار اپنے سیاسی فائدے اور حالیہ بین الاقوامی جگ ہسائی کو چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق کینیڈا، قطر، انگلینڈ اور دنیا میں ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یاد رہے 27 اکتوبر کو قطر نے 8 انڈین نیوی کے افسران کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی، جس سے ہندوستان کی دنیا بھر میں رسوائی ہوئی تھی۔